میرے محترم محتشم بزرگوں، بھائیوں و اخلاق دوستوں، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے حاضر ہونے کی سعادت بخشی ہے۔ رب العالمین اس سعادت کو میرے لیے اور آپ کے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آج جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے ایک سچے مومن کی خوبیاں۔ بحمدہ تعالی ہم مسلمان بھی ہیں۔ مسلمان بننا بہت آسان ہے، اور شاعر نے کہا تھا یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ مسلمان ہونا تو بڑا آسان ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے ساتھ اگر آپ نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو آپ دار اسلام میں داخل ہو گئے اور آپ مسلمان ہو گئے۔ اب لفظ مومن جو ہے ہر انسان اس کے اندر مکمل داخل نہیں ہے، اور ہر شخص اپنے آپ کو کامل مومن نہیں کہہ سکتا۔ مومن کی کچھ صفات جو کتاب مقدس قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار مقامات پر مومنین کو خطاب دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا قرآن مجید میں لاتعداد مرتبہ آیا۔ اس کا ایک معنی یہ کیا جاتا ہے اے ایمان والوں، اور ایک معنی یہ ہوتا ہے اے مومنو۔ اب اللہ رب العالمین نے اتنے پیارے انداز میں خطاب کیا۔ پہلے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والوں اللہ کو بہت یاد کیا کرو، مطلب اس کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ کب کیا کرو؟ فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فرمایا صبح شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ اللہ نے وقت بھی بتا دیا۔ اللہ نے پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ بھائی کیسے کثرت سے یاد کریں؟ اور بھی کام ہے۔ فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام اس کی پاکی بیان کیا کرو۔ اب دیکھیں میری اور آپ کی جو لائف چل رہی ہے، جو زندگی بسر ہو رہی ہے، جو گزر رہی ہے، اب میں اور آپ اگر اپنی زندگیوں کا موازنہ کریں تو میں اور آپ رات گئے تک جاگتے ہیں، یہی معاملہ ہے۔ اور حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا تو عشاء کی نماز کافی دیر رات کے آخری حصے میں رکھ دیتا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ میری امت پڑھے گی نہیں، لہٰذا میں نے اس کو شروع کے وقت میں رکھا۔ اور پھر ہم اس وقت سوتے ہیں جب صبح جاگنے کا وقت ہوتا ہے۔ ہم اس وقت سونے کی تیاری کرتے ہیں جس وقت اللہ کے نیک بندے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اللہ کے حضور کھڑے ہو کر راتوں کو قیام کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو تو کچھ اس انداز کا ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ رب العالمین ان موبائل پیکج والوں کو بھی ہدایت دے۔ انہوں نے ہمارے آدھے نوجوانوں کو خراب کر دیا۔ بات اگرچہ تلخ ہے لیکن حقیقت پر مبنی ہے۔ یاد رکھیں مومن کا لفظ اس انسان کے ساتھ لگ سکتا ہے جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اس کے بعد فرمایا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، فرمایا وہی رب تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی، اور چاہتے کیا ہیں
لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ چاہتا ہے کہ تم اندھیروں سے نکل کر روشنی پر آ جاؤ، روشنی کی طرف آ جاؤ۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ الرَّحِيمًا، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں مومنوں پر بڑا مہربان ہوں۔ میں کس پر بڑا مہربان ہوں؟ وَكَانَ بِالْمُسْلِمِينَ نہیں فرمایا، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، فرمایا کہ میں مومنوں پر بڑا مہربان ہوں۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، فرمایا کہ مومن تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر، اونچی بولے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے بندے کا خود ذکر کرنا، اور ایک ہوتا ہے دوسرا بندے کا اس کے سامنے ذکر کرنا۔ ذکر کیا جاتا ہے۔ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، فرمایا جب اہل ایمان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اللہ کے خوف سے ہل جاتے ہیں۔ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور اسی کتاب مقدس کی آیات مبارکہ جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو فرمایا ان کے ایمان کا لیول اونچا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، بلکہ آگے فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، فرمایا مومن صرف اور صرف اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھتا ہے۔ کس پر بھروسہ کرتا ہے؟ اقبال نے بھی کہا تھا نا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کافر کبھی اپنے آلات پر، اسلحے پر اور اس کی طاقت پر میدان جہاد میں نہیں اترتا، بلکہ اقبال نے کیا کہا؟ کافر اترتا ہے تو شمشیر اور تلوار اور اسلحے کے زور پر، اس کی طاقت پر میدان میں آتا ہے۔ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن کے پاس ہتھیار نہ ہو، اوزار نہ ہو، اسلحہ نہ ہو، بس فقط اس کا ایمان کامل اور مکمل اور مدلل ہو، وہ میدان جہاد میں کود پڑتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ کتنا پیارا اللہ رب العالمین کا انداز ہے، قربان جائیں۔ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور روگردانی نہ کرو۔ فرمایا ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، جبکہ تم سنتے ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، فرمایا ان لوگوں کے جیسے نہ ہونا، ماضی کے لوگوں کی بات کی۔ جب اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لوگوں کو جب ایک خدا کے ہونے کا پتہ بتایا تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم 360 خداؤں کو سچا کہتے ہیں، تمہارے ایک خدا کو جھوٹا کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے حکم خدا سن لیا۔ اللہ نے فرمایا مگر حقیقت میں انہوں نے، اونچی بولو، حقیقت میں انہوں نے نہیں سنا۔ آج ہم جو مسلمان ہیں ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم بظاہر ان کانوں سے تو ہر بات کو سن لیتے ہیں لیکن دل کی کانوں سے نہیں سنتے، اور جو انسان دل کے کانوں سے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو سنتا ہے پھر اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ جب اگر وہ اندھیروں میں بھٹک رہا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو سنتا ہے تو روشنی کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہم بظاہر مسلمان تو ہیں، ہم بظاہر
مومن بھی ہیں، لیکن مومن کی کئی نشانیاں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر بیان فرمائی۔ ایک نشانی کیا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، فرمایا اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت نہ کرنا۔ کیسا پیارا انداز ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی امانت کیا ہے؟ یہ دین اسلام میرے پاس اور آپ کے پاس امانت ہے، اللہ کا یہ قرآن آپ کے پاس میرے پاس امانت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میرے پاس اور آپ کے پاس امانت ہے۔ عزیزان محترم، اگر آپ کو کوئی امانت دے اور وہ یہ کہے کہ میں کچھ عرصے کے بعد آپ سے لے لوں گا، آپ رکھ کر اس امانت کو بھول جاتے ہیں یا یاد رہتی ہے؟ اونچی بولیے، یاد رہتی ہے؟ اور اگر کافی ٹائم کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ وہ شخص اس امانت کو مجھ سے مانگے گا، تو آپ گاہے بگاہے جب بھی موقع ملتا ہے اس امانت کی چیز کو جا کر دیکھتے ہیں۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے، بعض لوگ امانت کے طور پر رقم رکھواتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو بینک کا نظام ہے، ہم لوگ تو بینکوں کے اندر پیسے رکھتے ہیں، اور وہ بھی امانت ہوتی ہے۔ وہ بھی کیا ہے؟ امانت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کسی فرد نے امانت رکھوائی، وہ چیز آپ سے گم ہو گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ جس نے امانت رکھوائی ہے اس کے دل پہ وسوسہ آئے گا، جس نے امانت رکھوائی ہے اس کے دماغ میں کئی طرح کے عجیب و غریب خیالات پیدا ہوں گے۔ اگر آپ نے یہ کہا کہ بھائی وہ چیز چوری ہو گئی، مجھے پتہ نہیں تھا، تو کہے گا بھائی میں نے تو آپ کے پاس امانت رکھوائی تھی۔ تو اسی طریقے سے بلا تمثیل و تشبیہ اللہ رب العالمین نے کتاب مقدس مجھے اور آپ کو دی، اور اس کی پہلی آیت میں فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا اس کتاب میں کوئی شک و شبے کی کوئی بھی گنجائش نہیں۔ آج میں اور آپ اس کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں، ہاں پڑھتے ہیں، فقط رسمن پڑھتے ہیں۔ میں اور آپ اپنے اعمال میں اضافے کی نیت سے کبھی نہیں پڑھتے۔ کبھی پڑھا ایمان سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیں؟ اس کتاب مقدس کو اگر مجھے اور آپ کو پڑھنا ہوتا ہے تو کسی کے قل میں جا کے پڑھ لیتے ہیں، کسی کے 100 میں یا 40ویں میں جا کے پڑھ لیتے ہیں، اور وہ بھی ہم نے محفل قرآن خوانیوں کے اندر ہم نے دیکھا وہ لوگ جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی جا کر یوں سپارہ اٹھا کر ہاتھ پہ رکھتے ہیں اور یوں نظر گھماتے رہتے ہیں۔ بھائی جب پڑھنا نہیں آتا تو آپ نے قاعدہ قرآن مجید پارہ اٹھایا کیوں؟ تو وہاں پر دوسری طرف چیئے رکھے ہوتے ہیں، پڑھیں۔ یاد رکھیں، انسان دنیا میں دوسرے انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے، شوہر بیوی کو دھوکہ دے سکتا ہے، بیوی شوہر کو دھوکہ دے سکتی ہے، اولاد باپ کو دھوکہ دے سکتی ہے، باپ اولاد کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن یہی انسان رب کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دلوں کے حال سے بھی واقف ہے۔ میرے اور آپ کے دل میں اس وقت کیا چل رہا ہے اس رب کو یہ بھی معلوم ہے۔ ہم اور آپ مومن ہیں یا نہیں، یہ آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں۔ یہ کوئی ڈاکٹر بھی آپ کو نہیں بتا سکتا، کوئی اللہ کا ولی بھی نہیں بتا سکتا کہ آپ مومن ہیں یا نہیں۔ آپ کتاب مقدس اٹھائیے، قرآن مجید 22واں پارہ، اللہ رب العالمین نے پوری بڑی آیت ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ رب العالمین نے مومنین کی صفات بیان فرمائی۔ نمبر 1 فرمایا بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، پھر فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرمایا فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، پھر فرمایا والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات،
فرمایا صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. پھر فرمایا والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی. پھر فرمایا والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں. پھر فرمایا والصائمین والصائمات، فرمایا اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں. والحافظین فروجہم والحافظات، فرمایا اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، فرمایا کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں. فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، یاد رکھو جن لوگوں کے اندر یہ 10 صفات ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، یہ 10 صفات جو اللہ نے بیان فرمائی ہیں، اللہ فرماتا ہے جن کے اندر یہ خوبیاں شامل ہو گئیں، ان کی زندگی میں آ گئیں، اللہ فرماتا ہے ان سب کو میں بخش دوں گا. ان سب کو میں کیا کروں گا؟ بخش دوں گا. یہاں پر اللہ بار بار اپنا ذکر فرما رہا ہے. اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. میں اور آپ کرتے ہیں؟ نماز فجر کا وقت ہوتا ہے مسجد میں، الا ماشاء اللہ 2 یا 3 صفحے ہوں تو ہوں، لیکن وہ بھی وہ جو ہمارے بزرگ ضعیف العمر سفید باریش احباب ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ چند نوجوان نظر آئیں تو نظر آئیں. کیوں؟ بابا جی کہا کرتے تھے یہ انسان اگر صبح اٹھ کر اللہ کی دہلیز پر اپنے سجدے کو، اپنی جبین کو نہ جھکائے، سجدہ نہ کرے، تو فرمایا ان سے کہہ دو کہ اقبال کا یہ پیغام یاد رکھو، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. فرمایا یہ انسان جب رب کے حضور صبح فجر کی نماز ادا نہیں کرتا، سارا دن آفس میں جاتا ہے تو سر سر، کوئی کام نہ ہو تو سر سر، کسی کو بلانا ہو تو بات سنو سر، فرمایا وہ سر سر کرتا رہتا ہے. فرمایا ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. صبح کی ابتدا کرو. اور آپ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول، آپ نے ارشاد فرمایا اے بندہ مومن، صبح سویرے پرندوں کا تم سے پہلے جاگ جانا تمہارے لیے عبرت کا مقام ہے. اور میں اور آپ اکثر دیکھتے ہیں بڑے تناور درخت ہوں، ان میں شام کے ٹائم پر جب مغرب کا وقت قریب ہوتا ہے یا صبح کا وقت ہوتا ہے، آپ باغ میں اگر ٹہلنے کے لیے جاتے ہیں پارکوں میں، تو وہاں پر آپ کو چڑیوں کے چہچہانے کی آواز آتی ہے. اور قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات. اگر کوئی آپ سے پوچھے یہ چڑیوں کی آواز کیسی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ چہچہا رہی ہیں، وہ اپنی آوازیں نکال رہی ہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں، وہ اپنی آوازیں نہیں نکال رہی، وہ جنب غفیر میں جمع ہو کر ایک ساتھ بیٹھ کر میرا ذکر کر رہی ہیں. آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، کہیں کسی باغ میں چلے جائیں، یہ شام کا وقت ہوگا یا صبح کا وقت ہوگا تو پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں آئیں گی. اللہ فرماتا ہے یہ تمہاری نظر میں چہچہانے کی آوازیں ہیں، لیکن میری نظر میں وہ میرا ذکر کر رہی ہیں. لیکن اے بندہ انسان، اے غافل انسان، تو اللہ کی دہلیز سے کیوں دور ہو رہا ہے؟ اور اللہ رب العالمین جب بندے کو بلاتا ہے تو پتہ ہے کس انداز سے بلاتا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تو میری دہلیز کو چھوڑ کر، جبکہ میں اتنا کریم ہوں، مجھے چھوڑ کر تو کہاں جا رہا ہے؟ کیا مجھ سے بڑا کوئی کریم تو نے تلاش کیا ہے؟ آج آپ کا اور میرا کیا حال ہے؟ کیا میں اور آپ مومن کی ڈگری حاصل کر چکے ہیں یا نہیں؟ یہ آپ نے اور میں نے رات کی تاریکی میں سوچنا ہے، ضمیر سے پوچھنا ہے کہ کیا اللہ نے جو یہ 10 صفات بیان فرمائی ہیں اور اللہ رب العالمین نے مومنین کی جو یہ کیٹیگریز بتائی ہیں، کیا یہ میرے اور آپ کے اندر موجود ہیں یا نہیں؟ اور اقبال نے تو کہا تھا، کہتے ہیں فرشتے دل آویز ہے مومن. فرشتے کہتے ہیں کہ مومن بڑا زبردست ہے، مومن بڑا اچھا ہے، لیکن حوروں کو شکایت ہے کہ کم امیز ہے مومن. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی ہر حور
جنت کی ہر حور جو اس کا شوہر بنے گا دنیا میں، جو اس کا شوہر ابھی حیات ہے، جو کل قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد اس حور کا شوہر بنے گا، وہ وہاں سے آواز لگا کر کہتی ہے تیری حور تو میں ہوں، یہاں جنت میں تو تجھ کو میں ملوں گی، تو کس سمت جا رہا ہے؟ آج میں اور آپ دیکھ لیں، جنت کی حوروں کی بات آتی ہے، جنت کی حوریں تو کسی نے دیکھی نہیں، لیکن ان کا تذکرہ سنا ہے تو انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں اگر سوال جواب کیا جائے تو انسان کہتا ہے اللہ رب العالمین نے جنت کیسی بنائی ہوگی، اور وہ جنت اللہ نے بنائی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس جنت کا مالک اپنے محبوب کو بنایا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے، آپ کی اطلاع کے لیے یہ بھی عرض کرتا چلوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں موجود ہوگا۔ بالمؤمنین حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بھی امتی امتی کر رہے ہوں گے۔ تو اے بندہ مومن، تو حضور کا غلام ہے، تو دنیا میں یا نبی تو کہے، ان کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی تو بسر کر لاؤ۔ جہاں پر رسم اور رواج اور دین اسلام کی تعلیمات ٹکرائیں وہاں پر آپ نے اسلام کی تعلیم کو دیکھنا ہے۔ دنیا کے رسم و رواج کو، اونچی بولو، دنیا کے رسم و رواج کو، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ہمارے پڑوس میں ایک نوجوان لڑکے کا انتقال ہوا، ڈاکٹر نے غلط انجیکشن لگا دیا، ریئیکشن ہو گیا، فوت ہو گیا۔ اس کی منگنی ہوئی ہوئی تھی، نکاح بھی ہوا ہوا تھا اور رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اب شرعی مسئلہ جب ہم سے پوچھنے آئے تو شرعی مسئلہ یہ ہے، اگر عورت کی بارات نہ گئی ہو، عورت کی رخصتی نہ ہوئی ہو، تو فرمایا کہ اگر شوہر اس کو طلاق 11 بجے دے تو 11:02 پر وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ رخصتی نہ ہوئی ہو۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس بیچاری بچی کو جس کی رخصتی بھی نہیں ہوئی عدت میں بٹھا دیا، کہتے ہمارے خاندان کا یہ رواج ہے۔ تو یاد رکھو عزیزان من، جہاں پر دین اسلام کی تعلیمات کے ساتھ دنیا کے رسم و رواج ٹکرائیں تو آپ نے رسم و رواج کو ترک کر دینا ہے، پاؤں تلے رون دینا ہے، دین اسلام کی تعلیمات کو سامنے رکھنا ہے، اور یہی عمل کریں گے تو یاد رکھیں آپ کا کاروبار بھی چمکے گا، آپ کے گھر پر اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی، اور تو اور آپ کے مال میں اللہ اتنی برکت دے گا، اتنی برکت دے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے کیا بننا پڑے گا؟ جو اللہ رب العالمین نے یہ صفات کتاب مقدس کے اندر بیان فرمائی ہیں، ان پر مجھے اور آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ عزیزان من، آج سے یہ عہد مصمم کریں، ہم اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھیں گے، کسی کو دکھانے کے لیے، اونچی بولے، دکھانے کے لیے نہیں پڑھیں گے۔ سوئم میں جا کے پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، جائیں پڑھیں، منع نہیں ہے، لیکن میرے والد محترم فرماتے ہیں ہر نیکی انسان کو عیاں نہیں کرنی چاہیے، کچھ نیکیاں انسان کو مخفی رکھنی چاہیے۔ جو انسان اپنی نیکیوں کو مخفی رکھتا ہے، جب اس پر برا وقت آتا ہے تو وہی نیکیاں اس کے لیے ڈھال بن جاتی ہیں۔ آج میں اور آپ نیکی کرتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں، ٹویٹر پہ ڈال دیتے ہیں، یہی ہوتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کا ٹویٹر اور فیس بک اکاؤنٹ کے اندر ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسروں کی اصلاح ہو اور وہ اس نیک کام کی طرف راغب ہوں تو درست ہے، اور اگر آپ کا یہ مقصد ہے کہ مجھے کتنے لائکس مل گئے، کتنے لوگوں نے شیئر کر دی، تو عزیزان من اس نیکی کا فائدہ آپ کو زندگی میں بھی نہیں ملے گا اور مرنے کے بعد بھی نہیں مل سکتا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان تمام کی تمام صفات پر عمل کر کے ایک سچا مومن بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنی بقیہ زندگی تجارت کرنے کی، خاندانی معاملات میں، دنیا کے ہر طبقے میں جہاں پر جس شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی بقیہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا